حصہ 5 ڈوئچلینڈ اوسٹھیان ان ڈوئچلینڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اسلام وز 16 کے جرمن اردو کورس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری ایک اسپیشل ویڈیو ہے جو جرمن کلچر سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اوسٹھیان، جسے ہم انگریزی زبان میں ایسٹر بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے وائنختن کی ویڈیو میں سیکھا ہے، جرمنی کے اکثر چھٹیوں کے دن عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایسٹر یعنی اوسٹھیان کے دن بھی عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دنوں میں اکثر دکانیں بند ہوتی ہیں اور اسی طرح کام سے بھی چھٹی ملتی ہے۔ مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اوسٹھیان کے ایام عیسائیوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے دن ہیں، چونکہ ان دنوں میں عیسائی مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ دوبارہ زندہ ہوئے۔ اوسٹھیان کی تیاری کئی ہفتے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ عیسائی اوسٹھیان سے 40 دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان روزوں میں اور مسلمانوں کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ عیسائی صرف اپنی پسندیدہ چیز سے پرہیز کرتے ہیں، مثلاً چاکلیٹ چھوڑ دیتے ہیں کھانا، یا شراب کو چھوڑ دیتے ہیں، یا گوشت سے اجتناب کرتے ہیں۔ اوسٹھیان کے مختلف ایام ہیں، جیسا کہ پھلم زونٹاگ۔ پھلم زونٹاگ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ یروشلم میں داخل ہوئے اور ان کی قوم نے سڑکوں پہ کھجوروں کے درخت کے پتے بچھا دیے۔ پھلم، جسے انگریزی زبان میں پالم ٹری بھی کہا جاتا ہے، وہ لمبا سا درخت ہوتا ہے جس پہ کھجوریں بھی اگتی ہیں، اور پھلم زونٹاگ پھر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اتوار کے روز اس درخت کے پتے زمین پر بچھائے گئے۔ پھر گرین ڈونرستاگ کا دن ہے۔ گرین سبز کو کہتے ہیں اور ڈونرستاگ جمعرات کو کہتے ہیں۔ گرین ڈونرستاگ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر آخری دفعہ کھانا کھایا، مگر یہ معلوم نہیں کہ اس دن کو گرین ڈونرستاگ کیوں کہا جاتا ہے۔ مختلف تھیوریز ہیں، مگر واضح نہیں کہ اس دن کو گرین ڈونرستاگ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارفرائٹاگ کا دن ہے، اور اس دن کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور اس دن بہت سے عیسائی گرجوں میں یعنی چرچ میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ کارفرائٹاگ کے فوراً بعد کارزامستاگ کا دن آتا ہے۔ کارزامستاگ کے دن میں روزے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد پھر اوسٹھیازونٹاگ کا دن آتا ہے۔ اوسٹھیازونٹاگ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے اتر کر تیسرے دن بعد دوبارہ ظاہر ہوئے اور پھر اپنے حواریوں سے ملے۔ آج کے دور میں یہ دن جیسا کہ وائنختن کا دن ہے، اسی طرح اوسٹھیان کے بھی ایام ایک فیملی فیسٹیول کے طور پہ بنائے جاتے ہیں، یعنی یہ رشتہ دار آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں اور گرجوں میں جاتے ہیں۔ مگر یہ رسمیں زیادہ کلچر سے تعلق رکھتی ہیں، مگر مذہب سے اتنا تعلق نہیں رکھتی۔ اوسٹھیازونٹاگ کو اکثر مل جل کے ایک بہت بڑا اجتماعی ناشتہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس دن میں یہ بھی ایک رسم ہے، جس طرح وائنختن میں ایک وائنختسمان بنایا ہوا ہے، اسی طرح بچوں کو ایک اوسٹھیاہاز یعنی ایسٹر کا ایک خرگوش کا قصہ سنایا جاتا ہے۔ اوسٹھیاہاز خرگوش کو کہتے ہیں، اوسٹھیا ایسٹن کو کہتے ہیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک خرگوش ہے جو چاکلیٹ کے انڈے چھپاتا ہے، اور پھر بچوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اب یہ انڈے ڈھونڈیں۔ ان دنوں میں ایک دوسرے کو فروہ اوسٹھیان یعنی یہ اوسٹھیان کے ایام آپ کے لیے خوشگوار ہوں کہا جاتا ہے، یا شونے فائرٹاگ کہ یہ چھٹی کے دن آپ کے لیے اچھے گزریں۔ اس جگہ پہ اب ہم اپنا کورس ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی قسم کے سوالات ہوں تو ضرور کومنٹس میں لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا کورس پسند آیا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔ جرمن اردو کورس